حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری محسوس کی ہے، میرا خیال ہے وہ بھوک کی وجہ سے ہے، کیا تیرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی، پھر اپنا دوپٹہ پکڑا اور اس کے ایک کنارے میں روٹیاں لپیٹی اور میرے یعنی حضرت انس کے کپڑے کے نیچے چھپا دی، اور اس دوپٹے کا کچھ حصہ میرے جسم پر لپیٹ دیا۔ پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، چنانچہ میں وہ لے گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں تشریف فرما پایا، آپ کے ساتھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پھر پوچھا، کیا کھانے کے لیے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے کہا، اٹھو۔ چنانچہ وہ سب چلے اور میں ان کے آگے آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ میں حضرت ابو طلحہ کے پاس پہنچ گیا اور آپ کو اس بات کی خبر دی۔ تو ابو طلحہ نے فرمایا، اے ام سلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لے آئے ہیں اور ہمارے پاس تو اتنا کھانا نہیں ہے جو ان سب کو کھلا سکیں۔ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ ابو طلحہ باہر نکل کر چلے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آگے بڑھے حتیٰ کہ یہ دونوں گھر میں داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم سے فرمایا، تمہارے پاس جو کچھ ہے لے آؤ۔ چنانچہ انہوں نے وہ روٹیاں پیش کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان روٹیوں کو توڑا گیا اور ام سلیم نے ان پر گھی کی کپی نچوڑ دی جس نے ان کو سالن والا بنا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو اللہ نے چاہا کہا، یعنی خیر و برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا، 10 آدمیوں کو کھانے کی اجازت دو۔ تو ابو طلحہ نے انہیں اجازت دی، انہوں نے کھانا کھایا یہاں تک کہ سیر ہو گئے، پھر چلے گئے۔ آپ نے پھر فرمایا، 10 آدمیوں کو اجازت دو، تو انہوں نے اجازت دی، انہوں نے بھی کھانا کھایا حتیٰ کہ سیر ہو گئے اور نکل گئے۔ آپ نے پھر فرمایا، 10 آدمیوں کو اجازت دو۔ ابو طلحہ نے اجازت دی، یہاں تک کہ سب لوگوں نے 10 کر کے سیر ہو کر کھانا کھا لیا، اور یہ 70 یا 80 آدمی تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 10 آدمی داخل ہوتے اور نکلتے رہے، یہاں تک کہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہا جو داخل ہوا ہو اور اس نے سیر ہو کر کھانا نہ کھایا ہو۔ پھر اس کھانے کو اکٹھا کیا تو وہ اسی طرح تھا جیسے کھانے سے پہلے تھا۔ ایک اور روایت میں ہے، انہوں نے 10 آدمیوں کی صورت میں کھانا کھایا، یہاں تک کہ 80 آدمیوں نے ایسا کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر والوں نے کھانا کھایا اور پھر بھی بچا ہوا کھانا چھوڑا۔ ایک اور روایت میں ہے، پھر انہوں نے اتنا کھانا بچا دیا کہ وہ پڑوسیوں کو بھی پہنچایا۔ حضرت انس ہی سے ایک اور روایت میں ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما پایا۔
اور آپ نے اپنے پیٹ پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کے بعد ساتھیوں سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے بتلایا، بھوک کی وجہ سے۔ چنانچہ میں حضرت ام سلیم بنت ملحان کے خاوند حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہا، ابا جان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ پر پٹی باندھے ہوئے دیکھا، تو میں نے آپ کے بعد ساتھیوں سے اس کی بابت پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ بھوک کی شدت سے ایسا کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ میری والدہ کے پاس آئے اور کہا، کیا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، میرے پاس روٹی کے کچھ ٹکڑے اور چند کھجوریں ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اکیلے تشریف لائیں تو ہم آپ کو سیر کر دیں گے، اور اگر دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ آئے تو پھر ان کے لیے یہ کم ہو جائے گا، اور باقی حدیث بیان کی۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔